اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 24ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رسولوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ وہ قبول کرنے والوں کو خوشخبری اور اس کا انکار کرنے والوں کو انجام بعد سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 24 جو کہ آیات 189 سے 206 پہ مشتمل ہے اور یہ سورہ کا آخری رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی جس نے خلق کیا تمہیں نفس واحدہ سے، وجعل منها زوجها لیسکنا الیہا، اور بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو جب وہ چھایا اس پہ حملہ ہو گئی ایک خفیف حمل سے، وہ اسے لیے پھرتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، تو جب وہ بوجھل ہو گئی دعا کی اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے دونوں کا۔ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں دیا صالح ہم ضرور شکر گزاروں سے ہوں گے۔ سو پہلا انڈرلائن لفظ لیسکنا، تاکہ اس کے ساتھ رہے، that he might live۔ تغشاہا، اس نے ڈھانک لیا اسے، he covers her۔ اسکلت، وہ بھاری ہو گئی، she grew heavy۔ لنکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، surely we will be۔ آیت کے شروع میں ہی نفس واحدہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ یہ اصطلاح زیر مطالعہ آیت کے علاوہ سورہ نساء کی پہلی ہی آیت، سورہ انعام آیت نمبر 98، سورہ لقمان آیت نمبر 28 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں بیان ہوئی ہے۔ ان سب آیات کا مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد چند دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ سب سے پہلی بات، نفس واحدہ سے مراد خالق کائنات کی وہ صفت ہے جس سے کائنات کی ہر چیز تخلیق ہوئی ہے، اور یہ اصطلاح ہمارے اور اس کائنات میں موجود تمام اشیاء کے ساتھ قدر مشترک کو بھی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز نفس واحدہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ دوسری بات، اس کائنات میں موجود ہر چیز دو رخوں پہ قائم ہے۔ ان میں سے ایک رخ غالب، جبکہ دوسرا جسے ہم باطنی رخ کہہ سکتے ہیں وہ اسی کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ تیسری بات، مرد و زن کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ظاہری خد و خال اس کا ایک رخ ہے، جبکہ مغلوب پرت یا مغلوب رخ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے ظاہری خد و خال اس کا ایک رخ کا اظہار ہے، جبکہ دوسرا رخ جو کہ مغلوب ہے وہ اسی کے اپنے ہی باطن میں چھپا ہوا ہے۔
اس آیت میں افزائش نسل اور جنسی کشش کا قانون جو انہی دو رخ پہ قائم ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ عورت کا باطن رخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غالب خد و خال میں نمودار ہو کے مظہر نہیں بنا، اس لیے ظاہر رخ اس باطنی روح کو حاصل کرنا چاہتا اور اس کے اندر جذب ہونے کے لیے بے قرار رہتا۔ اسی طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پرت جو کہ عورت ہے وہ مغلوب ہے اور نامکمل ہے، اس لیے مرد عورت کے ظاہری رخ سے ہم آغوش ہو کے اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 5، اس آیت کے آخر میں ایک ایسے مرد اور عورت کا ذکر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایک صالح بچے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس آیت کی بہت خوبصورت تشریح حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم باب حضرت حوا کی تخلیق میں بیان کی گئی ہے، اور آپ اپنے طور پہ اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، تو جب دیا اس نے انہیں ایک صالح، بنا لیے اس کے انہوں نے شریک اس میں جو اس نے انہیں دیا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پس بالا تر ہے اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے۔ عطاہما، اس نے دیا ان کو، ہی ہیز گیون دیم، جب اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کی دعا کو قبولیت بخشی اور انہیں ایک صالح فرزند عطا فرما دیا، تو بجائے اللہ کی شکر گزاری کے جس کا انہوں نے بذات خود وعدہ کیا تھا، وہ شرک کرنے لگ گئے اور اس بچے کو غیر اللہ کی بدولت قرار دیا۔ یہ طرز ہمارے معاشروں میں بھی عام ہے اور اس کا مشاہدہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ، کیا شریک بناتے ہیں جو نہیں تخلیق کرتے کوئی شے اور وہ خلق کیے گئے ہوں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی نصرت کی اور نہ وہ خود اپنی نصرت کر سکتے ہیں۔ یستطیعون، وہ اس چیز کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں، دے آر ایبل۔ تو کیا ایسا شرک کرنے والے لوگ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ جن کو وہ شریک قرار دے رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے حقیقی تخلیق کار نہیں ہیں، بلکہ وہ مخلوق ہیں اور بالکل اسی طرح سے محتاج محض ہیں جس طریقے سے باقی لوگ ہیں۔ تو ایک محتاج بھلا دوسرے کی کیا نصرت کر سکتا ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں ان شریکوں کے حوالے سے ارشاد ہے، اگر تم انہیں پکارو نہیں وہ سنتے تمہاری پکار، اور اگر وہ سن لیں نہیں استجابت کر سکتے وہ تمہاری، اور یوم القیامہ کو وہ تردید کر دیتے ہیں تمہارے شرک سے، اور نہیں بتلا سکتا تمہیں کوئی سوائے اس خبیر کے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم دعوت دو انہیں ہدایت کی نہ اتباع کریں تمہارے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، مساوی ہے تم پہ کہ تم انہیں دعوت دو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ تو بندے ہیں تمہاری ہی مثل۔ فادعوہم ولیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو انہیں
تو انہیں چاہیے کہ استجابت کریں تمہاری اگر تم سچے ہو. صامتون ارادتاً یا حکمن خاموش رہنے والے. دوز who remain silent. ایسا شرک کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کسی معاملے میں رہنمائی کی خاطر بلایا جاتا ہے تو وہ اس کہنے پہ چلنے کو ہی تیار نہیں ہوتے. اس لحاظ سے انہیں رائے راست کی طرف بلانا یا نہ بلانا برابر ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی ہماری ہی مثل بندے ہیں. حقیقت جاننے کے لیے انہیں پکار کے دیکھ لیں. کیا وہ ان تمام حاجات کو پورا کرنے پہ قادر ہیں جن کی ان سے توقع رکھی جا رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں اور اپنی تمام حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. علم ارجو لئن یمشون بہا. کیا ان کے اپنے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ انہم ایدین یبطشون بہا. کیا ان کے اپنے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا. یا ان کی اپنی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا. کیا ان کے اپنے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. کہہ دے پکارو اپنے شرکاء کو پھر میرے خلاف تدابیر کرو بس مجھے مہلت نہ دو. تو پہلا انڈر لائن لفظ یمشونا چلتے ہیں، واک. یبطشونا پکڑتے ہیں، ہولڈ. کی دونے چالیں چلو میرے خلاف، سکیم اگینسٹ میں. تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھ لیں کیا جن کو شریک قرار دیا جا رہا ہے کیا ان کے اپنے پاؤں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چل پھر سکتے ہوں؟ یا ان کی وہ اپنی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ پاتے ہوں؟ یا ان کے کو اپنے کان ہیں جن سے وہ ہر بات سن پاتے؟ ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ اپنے تمام شریکوں کو بلا لو اور ان کے ساتھ مل کے میرے خلاف جو بھی چالیں چل سکتے ہو وہ چل دو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. بے شک میرا دوست اللہ تعالی ہے جس نے نازل فرمائی ہے الکتاب. وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہی دوست ہے صالحین کا. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. نہیں وہ استطاعت رکھتے تمہاری نصرت کی اور نہ وہ خود اپنی نصرت کر سکتے. تو شرک کرنے والے ایسے تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے وہ میرا بھی اور تمام صالحین کا دوست ہے. اس لیے تم بھی اور تمہارے شرکاء بھی سارے مل کے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ تو مخلوق ہے، وہ تو خود اپنی نصرت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے تو تمہاری نصرت کیا کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ. اگر دعوت دیں انہیں ہدایت کی نہیں وہ سنتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ نظریں لگائے ہوئے ہیں آپ کی طرف اور وہ نہیں بصیرت رکھتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. عفو اختیار کریں اور امر کرتے رہیں معروف کا اور اراض کریں جاہلوں سے. بالعرف جانے پہچانے اچھے طریقے کے ساتھ. ویل نون اینڈ پریکٹس. ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ انہیں
کسی معاملے میں رہنمائی کی خاطر بلاتے ہیں تو یہ بات سنتے ہی نہیں یا پھر سنی کی انسنی کر دیتے ہیں. حالانکہ بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ وہ آپ کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. ہے دائی حق، ان لوگوں کے ساتھ آپ افو درگزر کا معاملہ کریں، معروف کی تلقین کرتے رہیں اور جاہلوں سے آراز پڑیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر آپ کو کوئی اکساہٹ ہو شیطان کے اکسانے سے تو پناہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ. انہ سمیع علیم، بے شک وہ سمیع علیم ہے. جمدہ کرنا کا چھیڑ کچو کا an evil suggestion. فرسٹ سائز تو پناہ طلب کر لیں and seek refuge. تو اگر کبھی شیطان کی چھیڑ کی وجہ سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ خوب سننے والا اور علم رکھنے والا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. بے شک جو تقوی والے ہیں جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی شیطانی پھیرا، تذکروا فائدہ مبصرون، وہ یاد کر لیتے ہیں جب بھی وہ دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ. اور ان کے بھائی بند کھینچ لے جاتے ہیں انہیں اغوا کاری میں اور پھر وہ نہیں کوئی کمی کرتے. طائف چکر امیز an evil thought. يَمُدُّونَهُمْ کھینچ لے جاتے ہیں انہیں. they plunge them. یکسرون کوئی کسر چھوڑتے، باز آتے. دس از تو تقوی کرنے والوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں اس شیطانی وار کو سمجھ لیتے ہیں. اس کے برخلاف جو شیطان کے بھائی یعنی شیطنت کے پیروکار ہیں وہ ان شرک کرنے والوں کو گمراہی اور کجروی میں گھسیٹ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے حرکت سے باز نہیں آتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اور جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس کوئی نشانی کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لائے آپ اپنی طرف سے کچھ. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي. کہتے میں صرف اتباع کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے مجھے میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ بصائر ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آج تبعیتا ہے تو چن کر کچھ لے آیا، جو ڈیوائسڈ. اے دائی حق، جب آپ ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی لے کے نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں اپنے لیے کوئی نشانی منتخب نہیں کر لی. ان سے کہہ دیں میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس میرے رب کی طرف سے آتی ہے، اور یہ وحی تمہارے رب کی طرف سے بصیرت امیز باتوں کا مجموعہ ہے اور ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرأت القرآن ہو تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً. اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں تضرع اور زاری اور خوف کے ساتھ. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور بن آواز نکلے صبح شام اور نہ ہو جانا غافلوں میں سے. قرآن کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھا جائے
یا کوئی انکشاف کیا جائے. ریٹ اور ریپیٹ. انصتو کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا. ریمین کوائٹ ٹو پے اٹینشن. رب کریم کی طرف سے وحی قرآن کریم کی شکل میں ہم سب کے پاس موجود ہے. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنا جائے, ایک بالکل خاموشی اختیار کی جائے. اس طرح امید ہے کہ ہم پہ رحم ہو, اور رب کریم کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ بلند آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام یاد رکھا جائے, اور ایسے لوگوں میں شمولیت اختیار نہ کی جائے جو قرآن کریم سے بالکل غفلت برت رہے ہیں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ, بے شک جو تیرے رب کے پاس ہے وہ نہیں تکبر کرتے اس کی ابدیت سے. اور جو سب پہ ہونا ولو یسجدون, اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. جو لوگ رب کے نزدیک ہیں وہ تو اسی کی بندگی میں لگے رہتے ہیں, اور ان کی ادا ہی تسلیم و رضا ہے. وہ اسی کے تفویض کردہ کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اس کی حاکمیت اور برتری کے اظہار میں اسی کو سجدہ کرتے ہیں. ان کے ذہنوں سے اپنے رب کی یاد کبھی بھی محو نہیں ہوتی. یہ آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے. آپ اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے سجدہ تلاوت ادا کر لیں. مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا, کائنات کی ہر چیز نفس واحدہ سے تخلیق ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ایک باہمی تعلق موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا شرک. ایسی طرز فکر اور عمل رکھنے والوں کے ساتھ عفو درگزر کرنا, اچھی بات کی تلقین کرنا اور ان میں سے جاہلوں سے کنارہ کش رہنا ہی بہتر طرز عمل ہے. جب تقوی شعار لوگوں کے دل سے کوئی شیطانی وسوسے کا گزر ہوتا ہے وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں, یاد الہی میں لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کے خلاف پناہ مانگتے ہیں. رب کریم کی طرف سے وحی قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے, تو جب بھی اس کی قرأت کی جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خاموشی کے ساتھ سنا جائے. والوں کی طرز تو یہ ہے کہ وہ ادب کے ساتھ اپنے رب کی بندگی میں لگے رہتے ہیں اور ان کے دلوں سے کبھی بھی اپنے رب کی یاد محو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.